اللہ کی قسم میں جانتا ہوں غزوہ احد کے موقع پر کس نے حضور کا زخم دھویا تھا اور کس نے مرہم پٹی کی تھی. علی بن ابی طالب پانی ڈالتے تھے اور سیدہ فاطمہ دھوتی تھی, اور جب خون نہیں رکتا تھا تو انہوں نے ایک کاٹن کے کپڑے کی راکھ جلا کے ادھر رکھ دی. یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی یہ قسمیں اٹھا اٹھا کے یہ باتیں کیوں کرتے تھے. کیوں؟ اس زمانے میں آل امیہ لعنت کر رہے تھے تو وہ حضرت علی کے فضائل سناتے تھے. زید بن ارقم کے بارے میں مسلم شریف میں جو آتا ہے وہ آخر میں حدیثیں آئیں گی غدیر خون کی. ان کو لوگ کہتے ہیں جی آپ تو بڑا عرصہ آپ کا حضور کے ساتھ گزرا ہے, آپ تو چند بچے کچے بزرگوں میں سے ہیں, بزرگان دین میں سے ہیں, بتائیں حضور سے ہم نے کیا سنا. ان کا مجھے زیادہ باتیں تو یاد نہیں, غدیر خون یاد ہے, قرآن اور اہل بیت, پھر وہ پوری حدیث بیان کرتے ہیں. غدیر خون پہ لاکھوں لوگوں نے میرا کلپ دیکھا ہے. آپ یوٹیوب پہ غدیر خون لکھے نا تو انجینئر صاحب سامنے آ جائیں گے. کیا حکم ہے میرے آقا, جن کٹا توڑا تو وہ جن کٹ جائے. یہ سال ابن سعد السعدی تو انہوں نے کہا چلو تم یہ نہیں کہتے نا علی پر لعنت, تم کہہ دو ابو تراب پہ اللہ کی لعنت, لعن اللہ ابا تراب نعوذ باللہ. یہ الفاظ ہے مسلم 6229 غدیر خم سے اگلی والی حدیث میں. تو بخاری کے الفاظ ہیں کہ حضرت سال ابن سعد السعدی نے کہہ کر لگایا, اور انہوں نے کہا کہہ کر لگا کے ان کا تم ابو تراب تحقیر سے کہہ رہے ہو. ابو تراب کا مطلب کیا ہے؟ مٹی والا. اور یہ آل امیہ ابو تراب ان کی محبت میں نہیں کہتے تھے. آل امیہ جب ابو تراب کہہ رہے ہونا مطلب ہے تحقیر کر رہے ہیں. یہ آپ نے یاد رکھنا, وہ محبت سے نہیں کہتے تھے. مٹی والا جس طرح یہاں بھی کہتے ہیں مٹی میں. حالانکہ حضرت علی کی کنیت تھی ابو الحسن. تو سال نے ایک کہکا لگایا, انہوں نے کہا ہاں تم کہہ رہے ہو کہ ابو تراب میں کہہ دوں اور یہ بڑا تحقیر سے. اور مولا علی تو سب سے زیادہ اس نام سے خوش ہوا کرتے تھے. پھر ذرا ان کا پارا نیچے آیا, انہوں نے کہا یہ ابو تراب پھر نام کیسے پڑ گیا؟ سانو تو بچپن تو ہی پڑھایا گیا کہ یہ نیوا کر رہے ہیں علی کو, تو کہہ رہے ہیں علی خوش ہوتا سی اس طرح گلا چھوڑ کے. ان کا میں تمہیں بتاتا ہوں, ایک دفعہ سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کی آپس میں چپکلش ہوئی میاں بیوی کے ناطے. سیدنا علی ناراض ہو کے گھر سے چلے گئے, نبی علیہ السلام تشریف لائے, کہا تیرے چچا کا لڑکا کدھر ہے؟ یا رسول اللہ ناراض ہو کے چلے گئے. آپ نے بندے دوڑائے, دیکھو علی کہاں ہے. یہ نہیں کہا علی کو بلا کے لاؤ. لوگوں نے آگے بتایا مسجد نبوی میں لیٹے ہوئے مٹی میں. علی نے کدھر جانا تھا سر؟ مسجد میں. درویش آدمی, نبی علیہ السلام خود تشریف لے گئے, اپنے مبارک ہاتھوں سے مٹی جھاڑی اور کہا اٹھ ابو تراب, اٹھ ابو تراب, اے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ. سیدنا علی اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے اپنی کنیت ابو تراب رکھ لی, ابو الحسن بھول گئے. تو انہوں نے کہا تم کہہ رہے ہو ابو تراب تحقیر سے, مولا علی کے سامنے کو ابو تراب کے, وہ تو خوش ہوں گے. جیسے بخاری میں آتا ہے وہ جال کہتا تھا یار ہم محمد کہتے ہیں, تو محمد کا تو مطلب ہے جس کی حمد کی جائے, تعریف والا, تو ہم اس کا نام مزمم رکھ دیتے ہیں. تو نبی اسلام تک بات پہنچی, آپ نے فرمایا مزمم کو کہتے ہیں, میں تو محمد ہوں, میں تو مزمم نہیں ہوں. تو یہ اہل امیہ ابو تراب کہتے تھے حضرت علی کو نیچا کرنے کے لیے. حضرت علی کہتے تھے ہاں میں تو ابو تراب ہوں, یہ میرا نام تو نبی اسلام نے ابو تراب رکھا ہوا ہے. جیسے حضرت ابو ہریرہ بلیوں والا نبی اسلام نے رکھ دیا تھا نا, عبد الرحمان نام تھا ان کا. تو باقی تفصیلات کے لیے آپ 5B میرا ریسرچ پیپر پڑھیں, وہ اینڈ پہ میں تعارف کرواؤں گا انشاءاللہ تعالی. باقی اسی کو سپورٹیو ایک روایت میں آپ کو بتا دوں, وہ مسلم شریف میں ہے, صحیح مسلم شریف, موضوعات شریف نہیں, 6220 صحیح مسلم میں. سیم وہی راوی ہیں سعد ابن ابی وقاص, ان کو حضرت معاویہ حکم دیتے ہیں, امر معاویہ الفاظ حکم دیتے ہیں. آگے ہمارے سارے بیچارے تشریح کرنے والے نبی سمیت کہتے ہیں پتہ نہیں کس چیز کا حکم دیا تھا. سر اسی چیز کا حکم دیا تھا جس کا بعد میں انکار کر رہے تھے. ایڈے بولے ہو تسی, روٹی مورا کھانے ہیں نا سارے. امر معاویہ نے حکم دیا اور پھر کہا کہ تمہیں کیا چیز مانے ہے کہ تم علی ابن ابی طالب پر سب نہیں کرتے. تو آگے الفاظ ہیں میں کبھی بھی علی پر سب نہیں کروں گا. تو حکم پھر اسی چیز کا دیا جا رہا تھا, اور سب کا مطلب تنقید نہیں سر نا. صحیح مسلم 6229 سب کا ترجمہ آیا ہوا ہے. آل مروان کیا کہتے تھے؟ لعن اللہ ابا تراب نعوذ باللہ, لعنت بیچتے تھے. باقی پھر سعد ابن وقاص نے کہا معاویہ میں نے 3 باتیں ایسی سنی ہیں علی کے بارے میں, مجھے ایک بھی مل جاتی. کون کہہ رہے؟ سعد. اور سر آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں, سعد ابن وقاص اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے علی کے مقابلے پہ, اور آپ بعد کے لوگوں کو جو ہے وہ برابر دونوں سے ابھی خیر ہی ہے, دونوں ہی بھائی بھائی ہیں. اور سر بھائی بھائی تو سال نہیں اپنے آپ کو کہنے کے لیے جا, وہ کہہ رہے ہیں 3 باتیں علی کو ایسی ملی ہیں, مجھے ایک بھی مل جاتی نا تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر تھا. دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے بڑھ کے مجھے محبوب تھا. سن معاویہ, پہلی فضیلت یہ وہی سنائی کہ نبی علیہ السلام نے تبوک کے موقع پر فرمایا تھا, جب پہلا اور آخری موقع تھا کہ مولا علی حضور کے ساتھ نہیں جا رہے تھے, مدینہ شریف پہ چھوڑ کے جا رہے تھے. حضرت علی رو پڑے, یا رسول اللہ آپ کے ساتھ جانا ہے.
फरमाया अली तू इस पे खुश नहीं है, तेरी मेरे साथ वही निस्बत है जो हारून की मूसा के साथ, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं। जैसे हारून अलैहिस्सलाम को उम्मत पर छोड़ के गए थे मूसा अलैहिस्सलाम को दूर पर, और मैं तबूक पे जा रहा हूँ। आप जरा लेवल देखें। आप तो मैं तो ये बात करते हैं ना, हज़रत बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जार गार कहते हैं, लेकिन यहां जरा आप लेवल देखें। हम तो सबका एहतराम करते हैं, लेकिन सैयदना अली का जो एक वर्थ थी वो आप देखें। दूसरा मौका मुआविया सुन, गज़वा खैबर के मौका पर जब फतह नहीं हो रही थी तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कल उस शख्स के हाथ में झंडा दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, अल्लाह और रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। हम रात को सोए नहीं कि कौन खुश नसीब होगा। सुबह नबी अलैहिस्सलाम ने बुलाकर अली इब्न अबी तालिब को झंडा दिया, आशोबे चश्म था, मुबारक दुआब लगाया आंखों में, फतह की दुआ की, मुबारक हाथों से ज़िरा बांधी, फतह हो। इसी पे वो मुस्लिम के अल्फाज हैं 6222 के सैयदना उमर कहते हैं मैं पूरी जिंदगी रश करूंगा कि अली को झंडा मिला, मुझे नहीं मिला। और मुआविया सुन, तीसरी फजीलत ये कि जब आयत मुबाहला नाजिल हुई, कुरान में है ना सूरह अल इमरान की 61 नंबर आयत कि तुम भी अपने बच्चों को ले आओ, अपनी औरतों को, खुद भी आ जाओ, हम भी आ जाते हैं, अल्लाह के हुजूर दुआ करते हैं। वो तो फिर भागे नजरान के ईसाई, वरना तो यरमूक वहीं पे हो जानी थी, खत्म हो जाना था सब कुछ। तो नबी अलैहिस्सलाम सैयदना हसन हुसैन और मौला अली को साथ लेकर गए और कहा अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, अल्लाह ये मेरे अहले बैत है। ये तीन मौके, और बाकी रिवायतों में एक चौथा मौका भी आता है गदीर खुम वाला, मन कुन्तु मौलाहु फहादा अलीयुन मौलाहु। साद इब्न अबी वक़ास ने वो चौथी फजीलत भी जिक्र की और कहा माविया मुझे तो एक भी मिल जाए तो मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझूंगा, चाहे जाए कि मौला अली के ऊपर मैं सब कुछ